السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ آواز بلند کیا، دل پاک مدام پیش کیا، بہت کیا شروع طور پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سماعت فرمائیں۔ وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں
کا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا ہے اور دلا بیٹا تیرا جو میرا سے ہے اور دلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال. عبدالسمیع اقبال ادرائی. ایک چھوٹی نعت پڑھی بہت پیاری آواز. Happy
رہا تاجدار آ رہا سبحان اللہ واہ 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 شعر پھر پڑھیے یہ شعر پھر پڑھیے کو ایسا کریے سنیے نبی منتظر ہے فلک منتظر ہے بنا دیجیے ٹھیک ہے ملک منتظر ہے نا فلک منتظر بنا پھر پڑھیے اس کو نبی منتظر
قرار آ رہا ہے. واہ 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 واہ. خدائی وقار آ رہا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لکھنے والا بھی کمال کا ہے, پڑھنے والا بھی کمال کا ہے, سکھانے والا بھی کمال کا ہے, تربیت دینے والا بھی کمال کا ہے, اصل میں بنانے والا کمال کا ہے, بننے والا کمال کا ہے. یہ رکھنے کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حیدرآبادی انداز میں ہندی کے لفظ استعمال کر کے جگ جگ جیو بولتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. ان کے آواز میں جو سوز و گداز ہے اس کے ذریعے ایسے ہی یہ اخلاص اور للہیت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو عشق رسول کی گرماہٹ سے معطر کرتے رہے. عمر و اقبال میں اللہ برکت دے, صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے, علم و عمل کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. دادا دادی والد والدہ چچاؤں کو چاچیوں کو پھوپھیوں کو پھوپھاؤں کو خالاؤں کو ماموں کو نانا نانی کو سب کو سلامت رکھے, فخر خاندان بنائے. آج کی درس کی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے.
بغور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم. سورۃ القمر 27واں پارہ، سلسلے وار درس قرآن حکیم. جو لوگ سورہ قمر کا پچھلا حصہ سن چکے ہیں، 4-5 ویک سے دروس میں شریک ہو رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الگ الگ قوموں کا جو انجام ہوا اس کو بیان کیا گیا پچھلی آیات میں. مکے میں یہ سورہ نازل ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کافروں نے ستایا، حضور کو جھٹلایا، حضور کی باتوں کا انکار کیا، اس پر حضور کی طبیعت غمزدہ ہوئی، ملال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے، دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہ سورہ نازل فرمایا اور کہا اے پیارے آپ دل کو غمزدہ مت کیجیے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اس کے بعد پھر حضرت نوح کا قصہ بیان کیا، حضرت ہود کا، جو حضرت ہود قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، حضرت صالح کا قصہ بیان کیا، جو حضرت صالح سمود قوم کی طرف بھیجے گئے تھے.
پھر حضرت صالح کے بعد گزشتہ آپ نے سماعت کیا حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آپ نے سماعت کیا، ان کی قوم کیسے ہلاک کی گئی، ان کا کیا گناہ تھا، سب سماعت کیا۔ اب آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کا زمانہ وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے وہ آیا تھا۔ تفصیلات الگ الگ مقامات پر بیان کی گئیں، صرف یہاں اشارہ کیا گیا۔ میں پہلے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں، اور یہ سب کچھ سنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ دیکھو پچھلے زمانے میں بھی لوگ بغاوت کیے، اللہ رسول کی مخالفت کیے، ان کا انجام یہ ہوا۔ اچھے تھے تو ان کا یہ اجر تھا، برے تھے تو یہ انجام ہوا۔ اب مرضی آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھے بنو یہ آپ کو ریوارڈ ملے گا، بروں کا ساتھ دو یہ آپ کو سزا ملے گی، یہاں پر بھی بھگتنا پڑے گا، وہاں پر بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ سب سنا اسی لیے جا رہا ہے کہ بندے کو دنیا میں بھیجتے وقت میں سمجھ دے دی گئی، یہ بندہ جانور نہیں ہے کہ اس کو ہانکا جائے بس چل ادھر والے جا کے اس کو کاٹ دیں گے، نہیں، انسان کو سمجھ دے دی گئی اچھے برے کی، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اچھے کی طرف جائے گا ٹھیک، برے کی طرف جائے گا نقصان ہوگا۔ خود بخود کوئی اپنی گاڑی کو لے جا کر حسین ساگر کے کٹے میں پانی میں نہیں گرائے گا، اس کو معلوم ہے۔ خود بخود کوئی جا کر روڈ کے سامنے ٹرین کے سامنے نہیں ٹھہرے گا۔ اب کوئی اگر پاگل ہو جائے تو بات الگ ہے، سمجھدار آدمی تو نہیں کرتا ایسا۔ اب تو شہر میں رہنے والے کتے بلیوں کو بھی تھوڑی عقل آ گئی ہے جی، تو اب ہم کو سمجھ دے دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان مجبور بے بس ہے، ہاں ایک حد تک مجبور ہے، ایک حد تک اس کے پاس سمجھ ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بن کے ڈال دیا گیا ہے اب تم جو کرو گے تقدیر کے، نہیں، تقدیر کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات تقدیر کی وجہ سے بند ہے، کچھ آپ کے ہاتھ میں اوپن ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے پوچھا کہ اے علی تقدیر کا کیا معاملہ ہے؟ تو بولے اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دیا ہے، کچھ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو کتنا اختیار دیا، کتنا اپنے پاس رکھا؟ تو کچھ رکھ لیا کچھ دے دیا۔ تو سمجھ میں نہیں آیا تو بولے ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا، اٹھایا، دوسرا اٹھایا، ایک ٹانگ اٹھایا، دوسری نہیں اٹھا سکتا بولا، اب دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا، سمجھا؟ تو اس طرح آپ کو کچھ اختیار ہے، باقی زندگی کے بڑے بڑے مسائل موت وغیرہ ہے، اس بارے میں اختیار اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے۔ اب آپ کو اچھے برے کا تمیز دے دیا، کون جان بوجھ کے پنکھے میں ہاتھ ڈالے گا؟ کون جان بوجھ کے نیکڈ وائر کو پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا، معلوم ہے اس کو ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ کا ہمارا کام ہے کہ ہم اچھے کو سن رہے ہیں، ہر زمانے میں اچھے لوگ رہے ہیں، بتاتے رہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ آپ کا کام ہے اچھے کو پکڑ لو، برے کو چھوڑ دو۔ اب جان بوجھ کے اچھے کو چھوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ گٹکے کی پاکٹ پر، سگریٹ کی ڈبی پر بھی لکھا ہوا رہتا سگریٹ پینا جسم کے لیے ڈینجرس ہے، ہانیکارک ہے، اس کے باوجود بھی پہلے تو بھی لکھا رہتا تھا پڑھنے لکھنے نہیں آنے والوں کے لیے، اب تو اس کے اوپر کینسر ہونے والے کلوں کے فوٹو ڈال رہے ہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں۔ نہیں وہ اپنے کو نہیں ہوتا سمجھ نہیں، موت میرے کو نہیں آتی تو سب کو آتی سمجھ نہیں، تو کیا کریں گے؟ تو اسی طرح دوزخ میں جائیں گے، ارے وہ نہ جاتے اپن کر جائیں گے۔ یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اس کو کیا کہنا معلوم؟ ایک اچھا اردو ہے، خود فریبی بولتے اس کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ جب آئے ہمارے ڈرانے والے فرعون کے پاس، وَلَقَدْ جَاءَ آیا آل فرعون کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، النذر ہمارے ڈرانے والے کون آئے؟ حضرت موسیٰ ہے، ان کے ساتھ حضرت ہارون بھی تھے۔ کذبوا بآیاتنا، تو ان لوگوں نے، فرعون کی قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔
کلیہا پورے کے پورے آیتوں کو جھٹلا دیے, کچھ بھی نہیں مانے. تو کیا کیے؟ فاخذناہم, تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. اخذ عزیز مقتدر, ایسی پکڑ پکڑے, مضبوط پکڑ, جیسے کوئی مضبوط پکڑ پکڑتا ہے ویسی مضبوط پکڑ پکڑے. چھوٹ نہیں سکے وہ لوگ, بچ نہیں سکے. اوپر بھی آیا تھا اللہ تعالیٰ کی پکڑ مضبوط ہے. حضرت لوط علیہ السلام بھی لوگوں کو بتاتے رہے دیکھو اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے, اللہ کی گریپ بہت مضبوط ہے, اللہ کی گریپ میں سے بچنا مشکل ہے. آپ دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, یہ سب ہم کو سمجھنے کے لیے. ہماچل پردیش کا واقعہ آپ کو معلوم ہے, بار بار سنا رہے ہیں. ابھی کوئی ایک صاحب وہاں سے بیان دیے کہ جو لوگ یہ ماंس مچھلی کھاتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سب آیا عذاب, لہذا گوشت کھانا چھوڑ دو یا عذاب نہیں آتے. بھگوا دھاری کوئی بولے کہتے تو اس سے نہیں آتے. یہ جو خامخواہ انسانوں کو, جیو جنتوؤں کو, ماंس مچھلی کے اوپر تو اتنا رحم آ رہا ہے, لیکن ماंس مچھلی سے بھی سپیریئر ایشور نے جس کو مقام دیا ہے, جس کو مرتبہ دیا ہے, اس کا دشمن بنے ہوئے. قصور کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے آتے ہیں سب عذاب, اللہ بچائے. تو انہوں نے انکار کیا. تو انکار کیا. اب اس زمانے میں انکار کرتے تھے, نہیں مانتے تھے. اب ہم آج کے زمانے میں کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر انکار کر رہے ہیں. ہمارا عمل ایسا ہے, عمل ہمارا ایسا ہو گیا. مثال کے طور پر کوئی آدمی اللہ کو نہیں بول رہا, مگر اللہ کی جن باتوں کو ماننا ہے اس کے بارے میں اس کا عمل بگڑ گیا. مثال اکثر دیتے ہیں, ایک شخص کسی کا قتل کرنے جائے, ارے نہیں یہاں مارنا بری بات, جو ہوتا دیکھ لیں گے. ارے قتل کرنا گناہ ہے, کبیرہ ہے, اللہ سزا دے گا, جب جو ہوتا دیکھ لیں گے. کیسی بات ہے یہ؟ ایک شخص آیا, آ کے بولا بھائی تم میرا پیسے لیے تھے نا, میرے پیسے واپس کر دو. نہیں بھائی میں رہتا, جاؤ کیا کر لیتے, دیکھو تم یہاں نہیں دیں گے نا میں قیامت دن پکڑوں گا. جاؤ یار جاؤ. کہا کہ قیامت کی قیامت گیا, کافر ہوگا انہیں, کافر ہو گیا. ان سمجھ رہا اپنے آپ کو مسلمان, کافر ہو گیا انہیں. کہا کہ قیامت کدھر کی قیامت بول دیا, کافر ہو گیا انہیں. نام کچھ بھی رہنے دو اس کا, محمد ابراہیم شیخ یونس کیا بھی رہنے دو اس کا نام, مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نام کا میرا نام مسلمان ہے, لیکن ہماری عمل سے, ہم عمل سے, اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں. کوئی پیسے لینے آتے بولے ہاں جو ہوتا دیکھ لیں گے, جاؤ. ارے یہاں مرنے کے بعد دوزخ میں جلنا پڑیں گے, ہاں دیکھیں گے, جب جو ہوتا دیکھ لیں گے. تو ایسا کہنا آپ کو بہت بھاری پڑ سکتا ہے. یہاں کا تکلیف, یہاں کی تکلیف چھوٹی ہے, وہاں کی تکلیف بہت بڑی رہنے والی ہے. یہاں کی تکلیف عارضی ہے, وہاں کی بہت خطرناک ہے. اسی لیے یہاں جو دینا دے دلا دو, ختم کر لو. اور وہاں کی اتنی خطرناک رہیں گی, اللہ اکبر, ہوتے ہی چلیں گے عذاب. معراج کے واقعے تو سنے نا, ایک عذاب ایک وقت ہو کے ختم نہیں ہو جائیں گا, ہوتے ہی چلیں گا, ہوتے ہی چلیں گا, ہوتے ہی چلیں گا, ہمیشہ ہوتے رہیں گا. اللہ ہم کو بچائے اس سے. ہاں دعا کرتے رہنا, اللہ بچائے. تو بہرحال جو ہے اللہ کی پناہ میں رہنا, اللہ سے دعا مانگتے رہنا, ڈرتے مرتے رہنا. ہم بندے اللہ کے, ہم اللہ کے بندے ہیں, انہیں پیدا کرا, ہو گئے. اس کی بات سننا, اس کے رسولوں کو بھیجایا, ہماری اصلاح کے لیے بھیجایا. اماں سے بابا سے ڈر کے رہنا, کوئی غلط کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا. کوئی معاملہ آیا اس کو سوچنا, سمجھنا, سمجھ نہیں آیا تو بڑوں سے پوچھنا, بڑوں سے پوچھ کے جو صحیح ہے وہ کرنا, جو غلط ہے وہ چھوڑ دینا. زندگی کتنی ہے, زندگی مختصر ہے. 60-70 سال بہت ہوگا, 80 بہت جی لیے, 100 مرنے چاہیے, کتنا بھی جی لو, مرنے چاہیے. مرنے کے بعد کھڑے ہونے چل اللہ کے سامنے, کوئی اور جگہ جانا نہیں ہے آپ کو. آپ بولیں گے ارے لوگ آسٹریلیا جا رہے ہیں, میں کینیڈا چلے آتا ہوں. تو لوگ جو اللہ کے پاس جا رہے ہیں, میں کہیں اور جاتا ہوں, نہیں وہیں جانا ہے, ادھر ہی جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے رہنا, اس کو یاد کرنا ہے. اور دوسروں کے پاس اگر یہ عقیدہ نہیں ہے والیوم الآخر, مگر ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے, اللہ کے سامنے کھڑے رہنا, قیامت قائم ہوں گی, اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے. اب تو نئے نئے کیمرے نکل کے بتا دیے کہ کوئی چیز کو آپ جھوٹلا نہیں سکتے, میں نہیں کرا نہیں بول سکتے, میں پیسے نہیں لیا نہیں بول سکتے. کیمرہ آ گیا, کیمرہ
اللہ کے کیمرے کھلتے ہیں پہلے سے, ڈیٹ بھی آ رہی اس کی, اب تو ڈیٹ آ رہی, ٹائم آ رہا, یہ ڈیٹ پہ یہ ٹائم پہ تم اس سے پیسے لیے تھے, میں نے لیا تھا, نہیں ہو سکتے. تو ان ساری چیزوں کو آپ صحیح جگہ بھی یوز کر سکتے, مس یوز بھی کر سکتے اس کا. سمجھ جاؤ, جو آج سنبھل گیا کام کا ہے, فائدے میں, جو آج نہیں سمجھا کل روئیں گا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کل بولیں گا اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ ایک چانس دے دے, ایک چانس دے دے, میں جاتا ہوں دنیا میں, اب دیکھ ایسا نیک بن کے رہوں گا, دن بھر عبادت کروں گا, رات بھر عبادت کروں گا, ہر دن روزے رکھوں گا, ہر رات جاگ جاگ کے عبادت کروں گا. چانس ملیں گا؟ قرآن تو بول دیا چانس نہیں. جو کرنا ہے بچ کرنا ہے, جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے. اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لے. اللہ آپ کو, مجھے اور میرے اور آپ کے سارے آنے والے نسلوں کو ایمان اسلام پر قائم رکھے. دنیا کا چھوٹا نقصان ہوتا ہون دو, دنیا کا چھوٹا نقصان ہوتا ہون دو, دین میں نقصان نہیں ہونا, آخرت میں نقصان نہیں ہونا. جی ہاں, کیسے کیسے واقعات ہیں. اب یہ تو آپ مکے کے واقعات سن رہے ہیں, مدینے میں آنے کے بعد کیسے واقعات ہوئے, اللہ رحم کرے. یہاں ہماری اس امت پر اللہ کا کرم ہے, مہربانی ہے. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے نا, ذکر میں ایک نام آیا, یا ستارو یا غفار. کیا مطلب ستار؟ مطلب ستار کا مطلب ہے اے گناہوں کو چھپانے والے, یا غفار اے گناہوں کو بخشنے والے. یہ میرے سرکار کا صدقہ ہے. آپ ہم کتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ نے چھپا دے رہا. بلینکٹوں کے اندر کتنے گناہ ہو رہے ہیں آج کل, فونا کھول کے, سب کو معلوم ہے. ہمارے پاس آتے بچے, آتے بچوں کے اماں آتے کالج میں, پیرنٹس آتے ہو سوار میں, کئی خود پکڑی اس کو بچے کو, ماں رکھو دے موبائل, کہاں سے لے لیتا کہ کہاں رہتا کہ لیٹ کھلی تھی, بلینکٹ کے اندر فون چالو ہے, آنکھاں بھی ستینا, دماغ بھی خراب, بھیجا خراب, نیند خراب, صبح کالج کو دیر سے آتا ہوں. اب کیا دیکھ رہا, کیا معلوم. تو آپ بولیے یہ سب جو خرابیاں ہیں, اللہ 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 بچا, یہ سب چیزوں کی سمجھ, ان کو توجہ دلانا اور ان کو خرابیوں سے دور کرنا, دل میں اگر ان کے خوف پیدا کرے تو پلٹتے ہو لوگ. دل میں خوف پیدا کرنا, ہر کسی کے اندر یہ کوشش کرنا ہے. ہماری کوشش یہ ہے اللہ رسول کی محبت پیدا کرنا اور برائیوں سے بچنے کی فکر کرنا ہے, برائیوں سے بچانے کی فکر کرنا ہے, خود کو اپنے آل اولاد کو. یہ اس سلسلے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے, ایک کی دو کی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدینہ منورہ حضور ایسا سبق پڑھائے کہ اگر غلطی ہو بھی جاتی تو اس غلطی پر نادم ہو جاتے تھے. نادم ہو کے ان لوگوں کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھئی یہاں کی جو سزا ہے وہ چھوٹی موٹی ہے, برداشت کر لو. اور ہماری, میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارے گناہ کھلتے نہیں. حضور کی آمد سے پہلے جو انبیاء آئے ان میں اور ہم میں جو فرق بتائے علماء, یہ بھی بتائے کہ پہلے کی بعض امتوں کو رات میں ان کے گھر میں کہیں گناہ ہوا, دوسرے دن ان کے گھر پہ لکھے جاتا اس کے گھر میں آج یہ گناہ ہوا. آج ہو رہا, آپ کے گھر پہ لکھے جا رہا. یہ کیسا رکا؟ یہ حضور کا صدقہ ہے, یہ حضور کا صدقہ ہے. توبہ کر دو, معاف. جسم کپڑا گندا ہوا کٹ کر دینا, اتنا حصہ کٹ کر دینا, کٹچ کر دینا. اب ہوا, اب ہو رہا. یہ سب سرکار کا صدقہ ہے. حد یہ ہے کہ اب تو خالی مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لے کے نماز پڑھ رہے ہیں ہم. یہ سب سرکار کا صدقہ ہے. تو سرکار کے صدقے کو سمجھنا, اور حضور جو مزاج دیے. ایک واقعہ ایسا بھی ہے, اللہ 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 ہے واقعہ. ایک عورت کا ہو گیا, گناہ ہو گیا,
گناہ ہو گیا تو آج آپ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر وہ توبہ قبول کر لیا تو آپ پاک صاحب، نہیں اس کی مرضی ہے، چھپائے ظاہر کرے یا، لیکن اس وقت کیا ہوا معلوم؟ ایک عورت کے بارے میں آیا ہے کہ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آ کے بولی سرکار میں سے گناہ ہو گیا، میرے کو پاک کر دیجیے، میرے کو پاک کر دیجیے۔ بولے حضور توجہ نہیں دی، مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ میرے کو سزا دے دیجیے، یہیں دے دیجیے، میں جو ہے وہاں کی سزا سے بچ جاتی۔ تو حضور کہلوائے ٹھیک ہے اب تیرے سے گناہ ہوا تو وہ تیرے بچے کا کیا قصور ہے، جا بچہ ہونے کے بعد بولے ڈال دیا سرکار۔ اب بچہ ہونا بولے تو 9 مہینے 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، ہونے کے بعد پھر آگے بچے کو دے دیتے۔ آپ فرمائے تھے اب اس زمانے میں ایسا اباشنوں کا قصہ تو نہیں تھا، آج کل جو شیطانیت چل رہی ہے، آگے سرکار میرے کو پاک کریے۔ حضور فرمائے اس کو بولو اسے لیں گے تو بچے کون سا پالیں گا، جا بچے کو جو ہے دودھ پلا، ذرا بچہ کھانے پینے کے قابل ہوتا ہوں۔ سرکار ٹال رہی کہ سب تمہیں ٹل جانا، اللہ اس کو معاف کر دینا، انہیں اللہ سے معافی مانگ لینا، مگر انہیں جو ہے وہاں کی سزا سے بچنے کے لیے یہیں پر اپنے آپ کو پاک کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ پھر 1 سال 1.5 سال کے بعد پھر آئی، ایک تھالی میں کچھ کھانا لائی، بچے کو لا کے سرکار کے سامنے چھوڑ دی۔ سرکار دیکھیے بچہ کھا رہا ہو، حضور پوچھے کیا بولنا چاہ رہی ہیں؟ تو انہیں بولی میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ وقت آ گیا، اب بچہ کھانے کے قابل ہو گیا، اب میں نہیں بھی رہی تو اسے کام چل سکتا۔ اس واقعے کو سنا کے بعض محققین لکھتے ہیں کہ حضور تو ٹالنا چاہ رہے تھے، کیسا بھی اللہ معاف کر دینا اس کو، لیکن وہ عورت سے ایک بار تو گناہ ہو گیا، اس کو بھجارا کون؟ بھجارا کون اس کو؟ چلو ٹھیک ہے ایک بات آ گئی، اس کے بعد کہیں تو بھی غیب ہو جانا نا، انہیں اندر کا اس کا احساس بھجارا اس کو۔ 9 مہینے ہو گئے، 9 مہینے میں تو آدمی بھول جاتا نا۔ اب ہم دیکھو ہم کوئی تو گناہ کرتے، ہاں یار کیا کرا، ہم کو نیکیاں یاد رہتے، یہ نیکی وہ نیکی وہ نیکی ویسا کر، گناہ یاد رہتے، کتنوں کو ڈوبائے سے یاد رہتا، کتنوں کو گالیاں دیے، کتنوں کو ستائے سو، کتنوں کو یاد رہتا، ہم کو اچھا یاد رہتے۔ مگر دیکھو سرکار کی تربیت تھی، وہ ہو گیا اس سے گناہ، لیکن پھر 9 مہینے کے بعد آئی، 9 مہینے کے بعد پھر ٹال دیا سرکار، پھر ٹال دو، پھر آ رہی انہیں۔ ارے کیوں آ رہی بھائی؟ اس کو وہ اس زمانے میں سرکار ایسا ماحول بنا دیے تھے، اس کو بار بار اس کا ضمیر ملامت کر رہا، نہیں تو گندی ہے، تو گندی ہے، تو پاک ہو جا۔ تو اس طرح ایسے اور صحابہ کے بھی معاملات تھے۔ ایک صحابی تھے ان کا نام معیز تھا، ان سے بھی ایسی خطا ہو گئی، تو آئے سرکار کی خدمت میں، سرکار پاک کر دیجیے۔ سرکار جو ہے معلوم کر رہے سے پوچھو صحیح بھی ہوا نہیں، پہلی سمجھ رہے ہوں، بہت تحقیقات کرے، جب معلوم ہوا کہ بالکل صحیح بھی ان سے گناہ ہو گیا، نہیں ہونا تھا، ہو گیا، ہاں 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 سزا کا وقت آیا۔ انسان ہے صاحب، لیکن یہ مت سمجھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے ارے بھائی ان سے غلطی ہوئی تو ہم تو کیا ہے۔ بات غلطی کی نہیں ہے، غلطی ہونے کے بعد مان لینا یہ انسانیت ہے۔ اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہاں کی سزا کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی سزا سے بچنے کے لیے یہاں کی چھوٹی موٹی سزا کو، یہاں کے چھوٹے موٹے نقصان کو برداشت کر لے سکتے، پھر بھی آپ پھر یہ بھی پیش نظر کیا۔ وہ صحابی آئے سرکار سے بار بار اس کرنے لگے، تو سرکار فرمایا ٹھیک ہے، اب ان کو سنسار کرنے کا ٹائم آیا۔ مدینے میں سنسار کرنا مطلب آدھا جسم زمین میں رکھ کے سب پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دینا، یہ تھا اس زمانے میں۔ ہاں 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 ایک طرف سے آواز آئی، ارے یہ بندہ
گناہ کرا سو گندا ہے، گندا ہے، اس کے خون کے چھینٹے پر اڑنے مت دو۔ اس آواز کو سن کر حضور کو جلال آ گیا۔ حضور فرمانے لگے تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ اس بندے نے جو توبہ کی ہے، اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا ہے، اس کی توبہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے اہل مدینہ کو تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے گی۔ یعنی ان کو یہاں پر توبہ کرنے کی وجہ سے سزا مل گئی، تو وہاں تو ان کا اعلیٰ مقام ہے، وہاں اعلیٰ مقام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر تھوڑا نقصان بھی ہونا پیسے کا جان دو، وہاں کا نہ کو کرو، تھوڑا جان دے میرے لیے، وہاں اللہ ناراض نہیں ہونا، دین خراب نہیں ہونا، رسول ناراض نہیں ہونا، اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ پورے واقعات اسی لیے بتا رہے ہیں کہ وہ نبی کے زمانے میں ایسا ہوا، وہ نبی کے، دیکھیے کافی انہیں بھی آیا، فرعون سب کچھ ہوا، طاقت قوت سلطنت کیا کر لیا لے کے، کچھ بھی نہیں کہا آگے سے۔ اس کے بعد اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ بالزبور، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ان لوگوں سے، مکے کے کافروں سے، ارے وہ کافراں جو گزرے وہ لوگ تم لوگوں سے بہتر تھے کیا تھے؟ اور کیا ان لوگوں کو کچھ آزادی کا پروانہ مل گیا تھا دوزخ سے بچ جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے؟ وہ لوگ کہتے تھے ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب وہ سارے کافر لوگ مات کھائیں گے، شکست کھائیں گے اور پیٹ پلٹا کے بھاگیں گے۔ یہ تو ہونا ہی ہے۔ بل الساعۃ موعد، اس کے علاوہ یا تو ذلیل ہوں گے قیامت کے دن، الساعۃ متقیہ، قیامت کے دن بھی الساعۃ ادھا و امر، ان کے لیے زیادہ ہلاکت خیز اور زیادہ کڑوی ہوں گی۔ ان المجرمین فی ضلال مسعور، اور مجرم لوگ جو گناہ کرے ہیں، جو غلط کیے ہیں، ان کو اس وقت بہت تکلیف ہوں گی، بہت سختی میں، بہت مشکل میں ہوں گے، اور اس دن ان کو گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر دوزخ میں لے آ کر پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر۔ کیسا گھسیٹا جائے گا؟ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، لے جا کر ان کو ذوقوا مس سقر آ جائے گا، لو مزہ چکو تم سخت عذاب کا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے اور ایک ویلیو کے حساب سے تخلیق فرمایا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا جو بھی معاملہ ہوتا ہے ایک لمحے کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بنانے کے لیے بہت دنوں کی ضرورت نہیں ہے، کن ہے نا، اس سے پہلے بیان کن فیکون۔ تو مگر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور تم سے پہلے بھی کئی ایسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، بستیوں کے بستیاں ہلاک ہو گئے۔ اے مکے والو، تم کس خواب خیال میں ہو؟ میرے نبی کو، میرے محبوب کو ستا رہے ہو تمہارے اپنے طاقت قوت کے بلبوتے پر۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں سے کوئی ان باتوں سے نصیحت لینے والا؟ اللہ اکبر۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ وہ لوگ کے ساتھ ہوئیں گا اور یا کر رہے ہیں وہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ اللہ اللہ۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات سب لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما دیا ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک جو متقین تقوی والے ہیں وہ باغات میں ہیں، وہ باغات میں رہیں گے، اور نہریں، نہر ان کے لیے ہوں گا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اس طرح صدق، سچائی کے مقام پر اللہ کے قرب میں ان کو جگہ ملے گی، ملیک مقتدر اقتدار والے بادشاہ کے قرب میں ان کو اونچے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ فائز فرمائے گا جنت میں۔ اور اس طرح سورہ قمر کی آج تکمیل ہو گئی، اس کی آخری آیتوں کو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنا عنوان بنائیں گے۔ اس کے بعد کا سورہ رحمان ہے، لیکن آج کی گفتگو ہم ختم کرنے سے پہلے آخری آیتوں میں جو آپ نے سنا ان المتقین فی جنات ونہر، متقین پرہیزگار لوگ
ان پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ ہمارے لیے خاص طور سے ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے، ہماری غفلت کی نیند کو بیدار کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ جس دور میں ہم ہیں، اس دور سے پہلے بھی اسلام کے اوپر بہت بڑے برے حالات آئے ہیں، لیکن ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عظیم لوگوں کو بیدار کیا۔ آپ کو معلوم ہے، آج کی حدیث پاک سن لیجئے پہلے، اس کے تحت مزید اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ ابو داؤد، حضرت ابو داؤد اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے، اس امت میں ہر 100 سال کے شروع میں ایسی شخصیتوں کو پیدا کرے گا جو اس دین کو مضبوطی عطا کریں گے، دین کو مضبوطی۔ تو اب آپ کو معلوم ہے ہر 100 سال میں ایک نہ ایک مجدد دین کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ پہلی صدی میں جب ختم ہو رہی تھی، 99 100 101، اس وقت کے مجدد سارے لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ پھر دوسری صدی میں ایک اور شخصیت کو اللہ نے چنا، تیسری صدی میں ایک اور شخصیت کو چنا، چوتھی صدی میں ایک اور شخصیت کو، 5ویں صدی ہجری میں جو مجدد تھے ان کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی اور 561 ہجری میں حضرت کا وصال ہوا۔ اور یہ جو 5ویں صدی کے مجدد تھے ان کا نام ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آگے کی صدیوں میں ایک صدی کے مجدد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کو بھی بتایا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو جب ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 1445 چل رہا ہے۔ تو جب 1000 سال ہوئے تھے، 1000 سال، تو اس وقت کون تھے مجدد؟ اس وقت مجدد جس کو اللہ تعالیٰ نے چن کر بنایا تھا وہ تھے سیدنا فاروق اعظم کے شہزادے، اور وہ پنجاب کی سرزمین پر رہنے والے ایک فاروقی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سرہند اس مقام کا نام ہے۔ وہاں آپ تقریباً 970 کے قریب میں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں اس زمانے میں حکومت کس کی تھی؟ اس زمانے حکومت تھی مغلیہ سلطنت، مغل ڈائناسٹی جس کو بولتے ہیں۔ بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا اکبر۔ یہ اکبر کون ہے؟ بابر کا پوتا، ہمایوں کا بیٹا، جہانگیر کا باپ، شاہجہاں کا دادا، اورنگزیب کا پردادا، جس کو اکبر دی گریٹ بھی بولتے ہیں، مغل اعظم بھی بولتے ہیں،
بہت کچھ بولتے ہیں. یہ لوگ بہت اس کو چڑھا بڑھا کے پیش کرتے ہیں. اس کو گریڈ کس بیس پر بولتے ہیں وہ تو ان سے ہی پوچھے جا کے. لیکن ہسٹوریکلی جس بادشاہ کو سب سے زیادہ ایریے پر حکومت کرنے کا موقع ملا وہ تو شاہجہاں کا بیٹا ہے, اکبر کا پڑپوترا. جی ہاں, جس کے نام سے جڑے لوگ. گریٹ تو اس کو بولنا چاہیے, نہیں بولتے اس کو. خیر, یہ جو اکبر تھا, اکبر کا قصور کیا ہے؟ اکبر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا. اس نے معاذ اللہ دین, اسلام, حضور کے امت, حضور کی تعلیمات کو بہت نقصان پہنچانے کا ٹھان لیا تھا. اور اس کے چمچے بھی تھے, اور چمچوں میں پلاسٹک کے چمچے بھی تھے, اسٹیل کے چمچے بھی تھے, پیتل کے بھی تھے, تانبے کے بھی تھے, چاندی کے, سونے کے بھی تھے. آپ بولیں گے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو کچھ جاہل لوگ بھی تھے اور پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, کچھ عالمہ بھی تھے. ہاں, بولنا یہ چاہ رہا ہوں, عالم جب تک عالم بول تو ایک ہی سمجھتے تھے لوگ. اس کے بعد سے عالموں کی دو قسمیں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. ایک کو بولتے علماء حق, ایک کو بولتے علماء سو. علماء حق, علماء سو. علماء حق بولے تو حق پر قائم رہنے والے, کچھ ہو جائے حق پر عمل کرنے والے. علماء سو بولے تو ان کے اپوزٹ. عالمانو بھی قرآن جانتے, حدیث جانتے, لیکن قرآن حدیث کو استعمال کر کے ظالم بادشاہوں کی ہاں میں ہاں ملاتے. جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ سرکاری علماء بنے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہاں, انہوں جو بول رہے ہیں صحیح ہے, بالکل صحیح ہے صاحب. اب اس کو پروف کرنے کے لیے قرآن کی حدیث آیت بھی آئیں گی, حدیث بھی آئیں گی, وہ بھی آئیں گی, یہ بھی آئیں گی. اللہ بچائے سے. جو حق والے ہیں وہ تو حق پہ رہیں گے. ہاں, تو اس زمانے میں ایسے بھی لوگ تھے. بات مختصر کرتا ہوں. تو اس وقت کے حالات اتنے خراب تھے, بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے, ہر وقت تھوڑا تھوڑا سناتا ہوں, معلوم ہے نا. بلکہ کسی کا نام محمد اگر ہوتا تو اس کو مار دیتے, یا نہیں تو نام بدل دیتے. اس نے السلام علیکم بولنا جرم, وعلیکم السلام بولنا کرائم. جی ہاں, پھر کیا بولنا؟ اللہ اکبر بولنا. جواب کیا دینا؟ جل جلالہ بولنا. ایسا کیوں؟ چڑھائی لوگ. اس کا نام تھا جلال الدین اکبر. تو انہوں سلام کرے تو بھی اکبر آنا, انہوں جواب دیے تو بھی جلال آنا. السلام علیکم خراب ہو گیا, وعلیکم السلام خراب ہو گیا, حضور جو بتائے وہ خراب ہو گیا, اب انہوں بتایا تو صحیح ہوگا. دن میں 4 وقت سوریہ نمسکار کرنا. بہت ظلم ہوا, بہت ظلم ہوا اس میں. اور ظلم کرنے والے خود ہمارا نام رکھ کے, ہمارا لباس پہن کے, چمچہ گیری کرنے والے. اب ایسے میں حق والوں کو جینا مشکل. اب ٹکر لیتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں نا, آج دیکھ رہے ہیں آپ, آج تو ڈیموکریسی ہے. کچھ ذرا منہ کھولے گی, کچھ تو بھی ان کے اوپر آئی ڈی لگ جاتا, سی آئی ڈی آ جاتی, وہ جاتی, آ جاتی. تو مسائل اس وقت تو کچھ بھی نہیں, تلواری جاتی تھی. کون کہاں کا کدھر کا پتہ نہیں. تو بادشاہ سے ٹکر لینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس زمانے میں بہت کم علماء سچ بولنے پر
اٹھے بولتے تو بھی ذرا خاموش بول لیتے تھے, خاموشی سے بول لیتے تھے. اکثر تو خاموشی پڑے جان دو بھائی, کون جان دینا. لیکن انہی دنوں میں جو لوگ اٹھے ان میں بطور خاص 2 نام ہم کو ملتے ہیں, اور بھی بہت سے نام. ایک ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, لیکن ان سے زیادہ کام جنہوں نے کیا ان کا نام ہے حضرت شیخ احمد سرہندی, شیخ احمد فاروقی سرہندی. جیسے میں نے کہا یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بھی بڑے عالم تھے. ان کا گھرانہ اچھا تھا, اچھی تربیت ہوئی, کم عمری میں حافظ بن گیا, علم دین سیکھتے رہے. اس کے بعد جب جوانی کی عمر کو پہنچے تب تک یہ فتنہ پھیلنے لگا تھا. آپ نے اس زمانے میں جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا اس کو روکنے کی پوری کوشش کی. آج کے زمانے میں ہم چینل ہے, یوٹیوب چینل ہے, ٹی وی چینل ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, سوشل میڈیا ہے, اخبار ہے, کچھ بھی نہیں تھا مگر کرنا ہے کام. آپ کرنے کے لیے خطاں لکھنا, وہ خط پہنچنا کب کی وہاں, خطاں لکھنے لگے. حکومت بولنے کو مسلمانوں کی ہے, لیکن کیسے مسلمان لوگ کہنے لگے ہاں بھائی اسلام پرانا ہو گیا, اب 1000 سال پرانا ہو گیا اسلام, 1000 سال کے بعد اب ختم, اب ایک نیا دین ہونا, وہی نیا اسلام ہونا. اس نئے دین کا نام دین الہی رکھے. دین الہی, اس میں ہر دین ہر دھرم کے کام کرنے کی پرمیشن, تو اب کھچڑی, اب بہت تباہی مچائے, بہت تباہی مچائے. اس وقت آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کے قریبی لوگوں اور بڑے بڑے عہدوں پر جو لوگ تھے ان لوگوں کو خطوط لکھ کے سوال کے جوابات ہیں تو خطاں لکھتے بتاتے دیکھو آج تم بادشاہ کی بات سن رہی ہے, بادشاہ تم کو کل بچانے والا نہیں ہے. کل جب اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے پھنس جائیں گے. خطوط لکھے, سوال, لوگ سوال کرنا, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. بادشاہ کا دینا, ان کی بات سننا. خطاں لکھتے تھے لوگ, حضرت جواب دیتے تھے اس کا. خطاں لکھنا, جواب دینا, ایک جگہ بیٹھ کے. تو اتنے خطوط ہیں, ان خطوط کو جمع کر کے باقاعدہ مکتوبات امام ربانی بول کے کتاب ہے, 2 جلدوں میں 3 موٹی بڑی کتاب ہے, مکتوبات امام ربانی. دھوم مچا دیا, سر تنگ ہو گیا بادشاہ, جیل میں ڈال دیا. وہاں جاتے جیل کے پورے لوگ مسلمان حضرت کے ہاتھ پہ. جہاں حضرت جاتے, اب اللہ والے صاحب ان کو کون ٹکر دیتا, مگر اللہ والے بول کے خالی بیٹھ کے کرامتہ نے دکھائے. محنت کرے, محنت بھی کرے, قوت بھی استعمال کرے, طاقت, قوت, محنت, علمیت سب جھونک دیے. اس لیے اس زمانے میں آخر میں کمزور پڑا, اکبر کمزور پڑا. جیسے گاڑی بہت تیز چل رہی ہے تو اس کے پہیوں میں کی ہوا اتار دیا تو کیا ہوتا. ہاں حضرت وہی کام کرے. وہ جن لوگوں کے اوپر بھرے پہ اڑ رہا تھا نا, وہ بڑے بڑے سپہ سالاروں کچھ خطاں لکھ کے نرم کر دیا اس کو. آپ بول رہا ہوں نہیں بھائی تھوڑا تم آؤٹ آف دی وے جا رہے ہیں, اسلام کے خلاف جا کے ہم دنیا کی خاطر دین خراب کر لینا کیا. میں جو بولا نا آپ کو, دنیا جائے کوئی بات نہیں, دین نے خراب ہونا, یہ سمجھانے والا بھی تو ہونا نا کوئی. آپ کے سامنے اتنی بڑی کرسی دکھ رہی, لاکھوں روپے دکھ رہے ہیں, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, سکون ہے, راحت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے حال سے کام آپ کو یہ کچھ کرنا ہے. کلمہ چھوڑ دو, شراب پی لو, شباب, کباب, شراب سب دے دیں گے آپ کو, بس خالی مسلمان کو نقصان پہنچاؤ. تو آپ کا کیا خیال رہے گا اس وقت. آپ کا دل میں ایمان مضبوط ہے تو لات ماریں گے شراب کو, شباب کو, کباب کو. آپ بولیں گے ہٹ میرے کو مارنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے, تو رکھ لے. مرنا پڑتا, مارنا ہے, کل مر رہا ہے, آج مرتا ہوں, لیکن مر کے اللہ کے نہیں جاؤں گا, جواب دوں گا. تیری باتوں میں آ کے جیوں گا, شراب پی کے کتنے دن جیوں گا, پیسہ لے کے کتنے دن جیوں گا. مرنے چاہیے, کل آج بھی مرنا, کل بھی مرنا. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ ایسی خود بخود نہیں آتی, اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا. یہ کام کرے
تو پوری دنیا میں آپ کا نام مشہور ہوا، اور آپ کا یہ اصل نام ہے، آپ کا ایک لقب ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل ہے حضرت مجدد الفسانی، یہ نام سے جانا جاتے ہیں آپ، حضرت مجدد الفسانی۔ مجدد، ابھی جیسے آپ نے حدیث میں سماعت کیا، دین کو مضبوط کرنے والے، کمزور کر رہے تھے۔ الف بولے تو 1000، ثانی بولے تو سیکنڈ، تو 1000 سال کے بعد جو دوسرا 1000 سالہ تھا اس کے لیے آپ بہت بڑا کارنامہ مان جاتے۔ اگر اس وقت آپ کو اللہ کھڑا نہیں کرتا تو آج ہمارے لیے بہت مشکلات ہے۔ تو اب اس سے مطلب کیا نکالنا؟ مطلب نکالنا حضرت اپنے زمانے میں اپنا کام کر کے بتا دیے، اب ہم کو اپنا کام کرنا ہے، اب آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، انہوں اپنا کام کرے، میں آپ کو جا کے لڑو جھگڑو نہیں بول رہا ہوں، بس اپنے آپ کو مضبوط دین میں مضبوط رکھو، دنیا آپ کام کرو، لوگ جائے کرو، لیکن اپنے آپ کو تقویٰ میں مضبوط کرو، علم میں مضبوط کرو، اور اپنے اطراف و کناف، ماحول، بیوی، بچے، دوست، احباب، رشتہ دار، بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، غلط کو چھوڑ دو، صحیح کو پکڑ لو، نوکری کرنا ہی پڑے گا، کھانا کھانا ہی پڑے گا، حرام کو چھوڑنا، حلال کو پکڑ لینا، ماننا ہے، خلاص اتنا سا مضبوط پکڑ لیجیے آپ، اس کے بعد ماننا تو بھی نہیں، ایسا ہی بننا ہے۔ حضرت کیا کہے اس کے بعد؟ اب آپ بولیے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ سنی، حضرت جیل میں گئے، وہاں بھی کام کرے، اس کے بعد ہوتے 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 مقابلہ ہوا، عالموں سے مقابلہ کرے، اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ اولیاء اور علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک ایسا بھی وقت آیا جب جو ہے ایک طرف بادشاہ کے لوگ تھے سپورٹ کرنے والے، ایک طرف حضرت تھے، حضرت دعا کرے تو ادھر کچھ نہیں ہوا، ادھر کے پورے ڈیڑھ ہو گئے ہوا کے، بتا دیے دیکھو تو غلط ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخرکار اکبر مر گیا، اس کی خبر میں آج بھی عذاب برس رہا۔ اللہ والے دیکھ کے آئے جا کے اللہ والے آگرہ میں اس کا مقبرہ ہے، وہاں میں تو نہیں گیا آج تک۔ تو اس کے بعد جہانگیر بیٹھا، جہانگیر کے خیالات تھوڑے تھوڑے ویسی تھے، تو حضرت سے ملاقات کری، سجدہ نہیں کرتے تھے حضرت، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ لوگ بھڑکا گئے، آپ کو سجدہ نہیں کرتے کہتے گناہ کرتے؟ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کرتے، یہ تھا مسئلہ۔ بھڑکا دیتے تھے بادشاہوں کو، جا کے بولے نہیں ایسا ہے، ایسا سمجھا، آہستہ 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 ملاقاتیں کر کے یہ جہانگیر کو مضبوط کرے۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سوچ لیے کہ ہمارے بزرگاں اپنے حساب سے انہوں صحیح تھے، یہ لوگ سوچے کہ یہ دنیا بادشاہوں کے قریب گئے تو اپنی دنیا خراب ہو جاتی، بول کے گئے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان بادشاہوں کے قریب دنیا طلب لالچی علماء جا کے بادشاہوں کا دماغ خراب کر دیے، لہذا انہوں کیا کرے، حضرت جہانگیر کے قریب، شاہجہاں کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ دیے، حضرت کے بچے۔ تب ان لوگوں کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوا، ان لوگوں کے خیالات بدلنے لگے۔ اب ایک تھا دادا اکبر جس نے تباہی مچائی، اس کا بیٹا جہانگیر تھوڑا سیدھا ہوا، شاہجہاں اور پکا ہو گیا۔ اب اس کا بیٹا جب پیدا ہوا تو شریعت کا پابند۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ مجدد الفسانی کا کارنامہ ہے۔ صحبت چھوڑ دیا تو نہیں ہوتا، اپنی اولاد بھی چھوڑ دیا تو نہیں ہوتا، نہیں اولاد ہے بولتے لوگ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سے کرنا ہے؟ نہیں، یہاں مچھلی کا بچہ نہیں ہے، سکھانا پڑتا بچوں کو، تربیت دینا پڑتا۔ خیر، اس کے بعد کے حالات میں بھی اور ایسے واقعات ہوتے رہے۔ پھر حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی کا دور آیا، اس وقت بھی حالات بہت خراب ہوئے، جب بھی انہوں دین کو پکڑ کے رکھے۔ پھر اس کے بعد کے دور میں ابھی ہم جس کا کلام سنیں، یہ سب کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو؟ یہ مہینے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا سرہند میں، اس لیے حضرت کی یاد آئی۔ پھر وہ حضرت کے علاوہ ابھی جو واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا سنیں آپ، ہاں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ یہ رضا کون ہے؟ یہ حضرت کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ یہ حضرت بھی اپنے زمانے کے بڑے خدمات انجام دینے والے، اس وقت
اکبر بادشاہ سے دین کو بچانا تھا. اس کے بعد کے حالات میں کچھ لوگوں نے انگریزوں کے بل بوتے پر دین کے اصل روح کو تہس نہس کر دے کے حضور کی عقیدت محبت کو نکال کے پھینک کر دین بتا رہے تھے. تو حضرت کو اللہ اٹھایا اور حضرت نے آ کر محنت کی اور اپنے قلم سے، زبان سے، فتووں سے، کتابوں سے ایسا مضبوط کام کرے کہ بد عقیدگی کے سیلاب کے سامنے بند بنا کے ٹھہر کے اللہ رسول کے دین کی حفاظت فرمائے. تو اس زمانے کے مجددین میں آپ کو شامل کیا جاتا ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ اٹھتے رہے ہیں. اب رہا سوال، بعض لوگ حضرت کے بارے میں بولتے رہے بھائی ان کو ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. دیکھو بھائی ایک بات پکی یاد رکھو، حضرت کی شخصیت سے کسی کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. حضرت کی خدمات سے کس کو، حضرت کے کنز الایمان سے، حضرت کے فتح بیروزیہ سے. لیکن یہ بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن جو اصل جو اختلاف ہے نا وہ کیا ہے معلوم؟ کچھ لوگ محبت میں حضرت کی محبت کا نام لے کے دوسرے سارے لوگوں کو کافر بول رہے ہیں. یہ غلط ہے. اور میں حضرت سے بھی بے پناہ محبت ہے، میرے کو سب سے محبت ہے، ہر ولی سے محبت ہے، ہر عالم سے محبت ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی وہ حضرت بھی سارے ولیوں میں کی ایک ولی ہیں تو کس کی اختلاف ہوتا؟ نہیں. آپ ایسا نہیں بول کے نہیں سارے کوئی نہیں ہے، انہوں ہی چیک ہے بولے تو سارے لوگ ہم بیکار ہو گئے. پھر تو ایسا نہیں ہے. ان سب میں وہ بھی ایک آنکھوں کا تارا ہے، وہ بھی ایک دل کا پیارا ہے، اللہ کے رسول کے دین کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو اس لیے اللہ کے دین کی خدمت لینے کے لیے اللہ بیچ بیچ میں اٹھاتا ہے. اب اس کے بعد بھی کئی لوگ ہیں کام کریں، اب بھی کر رہے ہیں، کام ہوتا رہے گا، کام چلتا رہے گا. کسی ایک آدمی سے کام لے کے ختم ہو گیا نہیں، کام چلتا رہے گا، کام ہوتا رہے گا. حضرت کا وصال ہو گیا 110 سال ہو گئے، کیا اب ختم ہو گیا کام؟ ابھی کام جاری ہے، کام چلتا رہے گا. دین ہمیشہ رہے گا، دین کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ بندوں کو اٹھاتا رہے گا. لیکن ہم ہر اس بندے کی جو خدمات ہیں اس کا اعتراف کریں، اس سے محبت رکھیں. اب علماء اولیاء کے درمیان علمی رائے کا اختلاف رہتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی کے درمیان بھی رائے کا اختلاف ہے. انہوں یہاں بنو بولتے ہیں، انہوں یہاں بنو بولتے ہیں. اختلاف ہوتے لڑ لیں گے کیا ایک دوسرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر کے سامنے اذان دینے کو درست سمجھتے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت جو ہے فرماتے ہیں کہ باہر اذان دینا، وہ ان کا اس کا یہ طریقہ ہے، ان کا ایسا ہی طریقہ ہے. اب آپ لڑو مت اور دونوں میں مقابلہ مت کرو. انہوں بھی سرکار کے پیارے، انہوں بھی سرکار کے پیارے، ان کا بھی فیض جاری، ان کا بھی فیض جاری. انہوں بھی سرکار کی محبت دلوں میں بھرے، انہوں بھی سرکار کی محبت دلوں میں بھرے. ان کے چاہنے والے بھی کام کر رہے ہیں، ان کے چاہنے والے بھی کام کر رہے ہیں. ٹکراؤ نہیں، محبت، وہ بھی سرکار کے، یہ بھی سرکار کے. بس صحیح بات یہ ہے. اور آپس میں لڑ کے ہم پریشان ہیں. ہمارا دشمن ہمارا ٹھوکرا دبا کے. اللہ بچائے. آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا دشمنان دین کے عزائم کو سمجھتے ہوئے اپنی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور ہمارے ایک دعاؤں کے لیے ایک دعا کے لیے درخواست کی کہ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرما. کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لغزش خدا اسے معاف فرما دے. ہم کو، ہمارے افراد خاندان کو، ہمارے ملنے جلنے والوں کو، ہمارے متعلقین کو، یہاں موجود سارے افراد کو، ان کے تمام متعلقین کو، منتسبین کو، ہمارے تمام جاننے والوں کو، چاہنے والوں کو، جن جن لوگوں نے کہا ہے نہیں کہا ہے، سب کو صحت عافیت کی دولت عطا فرما. خاص طور سے ڈاکٹر محمد محمود شریف صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے.
MJ کالونی کے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور MA رحمان NFC ریٹائرڈ امپلائی تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے پرانے مصلی تھے. اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی مغفرت فرمائے. ان کے جو متعلقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، حسنات قبول فرمائے، سیئات معاف فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جنت کا باغ بنا دے. اور مولا تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں جلد صحت عطا فرما، صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما. ہماری مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما. جو دعا کرنے کے لیے ہم سے کہیں ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما. رب العالمین جو آج کل کے مسائل ہیں ان کو حل فرما دے. ہمارے لڑکے لڑکیوں کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں جو پریشان ہیں ان کے لیے